فاتحہ اپنے مردوں کو ایصال و ثواب پہنچانا، اپنے مردوں کو جو اب کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ دین کا کوئی اور کام کر سکتے، یعنی اپنے لیے کوئی جنت کا ذخیرہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اب اس موقع کے اوپر وہ ہیں کہاں؟ وہ عالم برزخ میں ہیں۔ عالم برزخ سے وہ دنیا میں بھی نہیں آ سکتے۔ اب وہ کیا کیا جائے؟ اب ان کو ثواب پہنچانا ہے، کیونکہ وہاں پر دو چیزیں ہوں گی، یا تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور یا تو جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا ہے، یعنی یا تو وہ سزا میں مبتلا ہیں اور یا تو خوش و خرم ہیں۔ اگر خوش و خرم ہیں تو ان کو سلا دیا گیا ہے، اور سزا میں مبتلا کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، تو اب قیامت تک وہ سزا میں مبتلا رہیں گے۔ اب ہم ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھر کے بھی لوگ ہوں گے، ہمارے باہر کے بھی لوگ ہوں گے، ہمارے محبی مشفی بھی ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، دنیا سے وہ رخصت ہو گئے ہیں، اب وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایصال و ثواب کریں۔ ایصال و ثواب کرنے کا نام ہی فاتحہ ہے۔ تو سنو، نہ تو ان کو کھانا پہنچتا ہے، نہ تو ان کو پانی پہنچتا ہے، ان کو کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ ان کو جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے جو ان کو بخش دیتے ہیں، اور جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے جو ہم بخش دیتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے ہم ان کو بخش دیتے ہیں، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں جو کام ہم کر دیتے ہیں، جیسے بھوکھوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، یا اس طریقے کی اور بھی بہت سی چیزیں، یعنی اللہ کے راستے میں اگر ہم نے اپنے مردے کے نام سے کسی کی کوئی خیر خواہی کی ہے تو اس کا ثواب اس مردے کو پہنچتا ہے۔ اچھا سنو، اب اگر اس کو آپ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ باوضو ہو جائیے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ بیٹھ جائیے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف آپ رجوع ہو جائیے، اور اس کے بعد آپ قرآن کریم کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں، اور اس طریقے سے اللہ کا ذکر اور آیت کریمہ یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وہ آپ پڑھیے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ چاروں کل پڑھیے۔ چاروں کل کا مطلب یہ ہے قل اعوذ برب قل یا ایھا الکافرون، جس کو سورہ کافرون کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر آپ سورہ اخلاص پڑھیے، یعنی قل هو اللہ احد، اور تیسرے نمبر پہ آپ سورہ فلق پڑھیے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد آپ سورہ ناس پڑھیے، یعنی قل اعوذ برب الناس۔ یہ جب چاروں صورتیں پڑھ دیجئے، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد الف لام میم کا ایک رکوع پڑھیے، اور اس کے بعد اور بھی جو کچھ ہو سکے وہ آپ پڑھیے۔ اس کے بعد دونوں کو ہاتھوں کو اٹھائیں۔ آپ کے سامنے کھانا وانا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے سامنے اور کوئی چیزیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے جنت اور جہنم کے مالک، اے کعبہ کے مالک، اے میرے پروردگار، تو اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے، اے اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس کا ثواب پہنچنے کے بعد اے اللہ آپ کے صدقے اور آپ کے طوفیل میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ جو میں نے ذکر کیا ہے، جو میں نے تلاوت کی ہے، جو میں نے اچھے کام کیے ہیں، اے اللہ ان سب کا ثواب اے اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس کا ثواب پہنچائے، اور حضور علیہ السلام کے صدقے طوفیل میں تمام ازواج مطہرات، خلفائے راشدین اور کل مومن، کل مومنات، کل مسلم، کل مسلمات اور شہدائے اسلام، اے اللہ تمام صحابہ کرام کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ صحابہ کرام کی روح پاک کو پہنچنے کے بعد اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، تمام سلف اور تمام صالحین کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔
تابعی کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، تبع تابعین کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ اے اللہ ائمہ مجتہدین، محدثین، مفکرین، مبلغین کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اولیاء اللہ، بزرگان دین، خواجہ اجمیر غریب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام بزرگان دین کی روحوں کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہے اے اللہ میرے گھر کے تمام مرحومین اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کی روحوں کو پہنچے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کے گناہ کبیرہ، ان کے گناہ صغیرہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام مرحومین کی اس کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اس طرح آپ فاتحہ پہنچا دیں، اس طرح آپ فاتحہ کر دیں، یہ ہے صحیح طریقہ فاتحہ کرنے کا۔ اگر بائی دے وے آپ کو اتنی تمام چیزیں یاد نہیں ہیں تو صرف اپنے من میں سوچ لیجئے، اپنے دل میں سوچ لیجئے اے اللہ جو میں نے اچھا کام کیا ہے یا جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب